چیز کی طرح دعائیں مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا، اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں ان دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے۔ تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور فرماتا ہے، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی فریاد سنانے والا کہ میں اسے سنوں، ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ دعاؤں کی قبولیت کا پانچواں طریقہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو لمحے اللہ نے خود قبولیت کے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعہ کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری کی حالت میں یا درد کی حالت میں دعا مانگنا، یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا
جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقین ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو آپ کو کٹوری کبھی نہیں خالی ہوگی۔